نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون فلما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه آباءه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون۔ ابھی آپ نے سورہ یوسف کی آیت 56 سے 62 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ آیت 56۔ وَلَا أَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ آیت 57۔ ترجمہ: اس طرح سے ہم نے اس ملک میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے کہ آپ اس میں جہاں چاہیں رہیں، ہم جسے اپنی رحمت پہنچانا چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں، اور ہم اخلاص پسندوں کا صلہ برباد نہیں کرتے۔ واقعی آخرت کا صلہ ان کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو ایمان والے ہیں اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یوسف کی آیت 56-57 کا۔ تفسیر۔ آیت 56۔ مصر میں اقتدار یوسف کا آغاز۔ ہم نے یوسف علیہ السلام کے قدم سرزمین مصر میں جما دیے۔ اب انہیں اختیار تھا کہ ملک میں جو چاہیں کریں اور جہاں چاہیں رہیں۔ ایک وہ زمانہ تھا کہ جیل کی تنگ و تاریک کوٹری میں زندگی گزر رہی تھی، اور ایک یہ زمانہ ہے کہ آپ کے قبضے و اقتدار میں سارا ملک ہے، جہاں چاہیں رہیں سہیں اور جو چاہیں کریں دھریں۔ پھر فرمایا کہ ہم حسب مشیت جسے چاہیں اپنی مہربانی اور عنایتوں سے نواز دیں، اور ہم نیک انسانوں کے صلے برباد نہیں کرتے۔ چونکہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی اذیتوں پر اور عزیز کی عورت کی وجہ سے قید خانے کی زندگی پر صبر سے کام لیا تھا، اس لیے ہم نے انہیں ان کے صبر کا اجر یہ دیا کہ ملک مصر پر انہیں حکمراں بنا دیا اور ان کی ہر طرح امداد و تائید کی۔ ہم اپنے مخلص بندوں کے صلے کو ضائع نہیں کرتے۔ آیت 57۔ یعنی ایسے ایمان و تقوی والے آخرت میں بڑا ہی انعام و اکرام پائیں گے۔ دنیا میں اقتدار و تصرف ملا، اور آخرت میں جو کچھ ملے گا وہ حد بیان سے باہر ہے۔ چنانچہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں فرمایا سورہ صاد کی آیت 39-40 میں، یہ سلطنت ہماری بے حساب بخشش ہے، خواہ آپ خرچ کریں یا ہاتھ روک لیں، اور آپ کے لیے قیامت کے دن بہترین مہمانی اور ٹھکانہ ہے۔ غرض یہ کہ ریان شاہ مصر نے آپ کو وزیر خانہ بنا دیا۔ آپ سے پہلے اس منصب پر عزیز مصر تھا، جس نے آپ کو خریدا تھا اور جس کی عورت نے آپ کو برائی پر مائل کرنا چاہا تھا۔ شاہ مصر آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ آیت 58۔ ولما جہزهم بجہازهم قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین۔ آیت 59۔ فإن لم تأتونی به فلا کیل لکم عندی ولا تقربون۔ آیت 60۔ قالوا
سنروِّدُ عَنْهُ آبَاءَهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ آیت 61۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ آیت 62۔ ترجمہ: یوسف کے بھائی آ کر آپ کے پاس پہنچے، آپ انہیں پہچان گئے اور وہ آپ کو نہ پہچان سکے، تو فرمایا کہ اپنے الاتی بھائی کو بھی لانا، اور جب آپ نے انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو کہا، کیا تم دیکھتے نہیں کہ میں ناپ بھی پورا دیتا ہوں اور بہترین میزبان بھی ہوں؟ اگر تم اسے میرے پاس نہ لائے تو تمہارے لیے میرے پاس ناپ نہیں ہوگا، بلکہ میرے پاس بھی نہ آنا۔ بھائیوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے بارے میں اس کے والد کی خوشامد کریں گے اور اس بارے میں پوری کوشش کریں گے۔ آپ نے اپنے نوجوان نوکروں سے کہہ دیا کہ ان کی رقم ان کے بوریوں میں رکھ آؤ، تاکہ جب یہ اپنے گھر کو واپس جائیں اور اس رقم کو پہچان لیں تو امید ہے کہ یہ لوٹ کر آئیں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 58 سے 62 کا۔ تفسیر۔ آیت 58۔ مصر میں برادران یوسف کے آنے کا سبب۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مصر میں آنے کا یہ سبب ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام نے مصر کا قلمدان وزارت سنبھال لیا اور ابتدائی 7 ارزانی کے سالوں میں اناج کو اپنی حسن تدبیر سے محفوظ رکھا، پھر 7 سال تک لگاتار ہولناک قحط پڑا، جس کا اثر کنعان کے شہروں پر بھی پڑا جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، تو آپ نے ناداروں اور قحط زدہ لوگوں میں نہایت احتیاط سے غلہ بانٹنا شروع فرمایا۔ چونکہ آپ کے پاس غلے کے لیے دور دور سے لوگ آتے تھے، اس لیے آپ کے بھائی بھی اپنے والد محترم کی اجازت لے کر مصر آئے، کیونکہ انہیں بھی معلوم ہو گیا تھا عزیز مصر قیمت لے کر لوگوں کو غلہ دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ بھی رقم لے کر 10 اونٹوں پر سوار ہو کر مصر کو چل پڑے۔ یعقوب علیہ السلام نے آپ کے بھائی بنیامین کو، جس سے آپ کو یوسف کے بعد بڑی محبت تھی، اپنے پاس رکھ لیا۔ جب یہ 10 بھائی یوسف علیہ السلام کے سامنے جو شان ریاست و سیادت میں تشریف فرما تھے پہنچے تو آپ نے انہیں دیکھتے ہی پہچان لیا، لیکن یہ آپ کو نہ پہچان سکے، کیونکہ انہوں نے جب آپ کو کنویں میں پھینکا تھا اس وقت آپ چھوٹے تھے اور انہیں یہ خبر بھی نہ تھی کہ یوسف علیہ السلام کا کیا حشر ہوا۔ یہ بات ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھی کہ آپ مصر کے تخت سلطنت کے مالک بن جائیں گے۔ آپ نے ان سے ایک اجنبی کی طرح گفتگو کی اور پوچھا، تم میرے ملک میں کیوں آئے؟ بولے، ہم غلے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا، تم جاسوس تو نہیں ہو؟ بولے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، اللہ کی پناہ کہ ہم کسی کی جاسوسی کریں۔ فرمایا، پھر کہاں سے آئے ہو؟ بولے، ہم کنعانی ہیں، ہمارے والد محترم کا نام حضرت یعقوب ہے جو اللہ کے نبی ہیں۔ پوچھا، کیا تمہارے سوا ان کا کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ بولے، ہاں، ہم 12 بھائی تھے، ہمارا سب سے چھوٹا بھائی جنگل میں ہلاک ہو گیا۔ ان سے والد کو بڑی محبت تھی، ان کا حقیقی بھائی والد ہی کے پاس ہے۔ آپ نے اطمینان قلب کے لیے انہیں اپنے پاس ہی رکھ لیا اور ہمارے ساتھ نہیں آنے دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ان مہمانوں کو اچھی طرح رکھا جائے اور خاطر و مدارات میں کمی نہ کی جائے۔ آیت 59۔ پھر جب آپ نے ہر بھائی کو ایک اونٹ غلہ لدوا دیا تو آپ نے ان سے فرمایا کہ اگر تم دوسری بار میرے شہر میں آؤ تو اپنے جس بھائی کا تم نے ذکر کیا ہے اسے بھی اپنے ساتھ لیتے آنا، تاکہ تمہارا جھوٹ معلوم ہو جائے۔ پھر آپ انہیں دوبارہ آنے کی رغبت دلانے کے لیے فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں، میں نے تمہیں پورا غلہ دیا، تمہاری خوب خاطر تواضع کی اور تم کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، اب کہ اس بھائی کو بھی اپنے ساتھ لانا۔ آیت 60۔ بلا بھائی کے مصر میں داخل ہونے کی ممانعت۔ اگر تم اپنے ساتھ اپنے بھائی کو نہیں لائے تو پھر تم کو میرے ہاں سے غلہ نہیں ملے گا، بلکہ تم کو میرے پاس بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ جو اپنے محسن کا حکم ٹھکرائے وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے۔
آیت 61۔ برادران یوسف کا بھائی کو لانے کا وعدہ، بولے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے اور والد محترم کی ہر پہلو سے منت کریں گے کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دے تاکہ آپ پر ہماری صداقت کھل جائے۔ پھر آپ نے ان کے واپس آنے کی ایک اور تدبیر بھی کی۔ آیت 62۔ اپنے نوکروں سے اشارہ فرمایا کہ ان کی رقم چپکے سے ان کے بوریوں میں رکھ دو، شاید احسان دیکھ کر یہ پھر آئیں۔ یا آپ نے بھائیوں اور والد سے اناج کی رقم کو لینا اچھا نہیں سمجھا، یا آپ کو یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور پیسہ نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے سوچا ہو کہ جب بھائی اپنا سامان کھولیں گے اور اس میں رقم جوں کہ توں پائیں گے تو رقم دینے تو ضرور ہی آئیں گے، شاید اس تدبیر سے بنیامین سے ملاقات ہو جائے۔ یہ تھا سورہ یوسف کی آیت 56 سے 62 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن، نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔